اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، الحمدللہ ہم نے ہمارے لاسٹ لیکچر میں سورۃ الفاتحہ کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آج ہم ہمارے نماز یا صلات کے ٹاپک میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورہ یا آیات قرآن پاک میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم ہمارے اس کورس میں صلاۃ الادب میں صرف سورۃ الاخلاص جو بورڈ پہ آپ کے پاس لکھی ہے یہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ ان چند صورتوں میں سے ہے جو ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہیں، اور ان کے استعمال کے ساتھ ہم ہماری نماز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس ایک سورہ کو انتخاب چوز کیا ہے ہمارے اس کورس میں پڑھنے کے لیے، تاکہ اگر آپ اس سورہ کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز میں مکمل انڈرسٹینڈنگ رہے۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ سورۃ اخلاص خلاصہ سے ہے، سمجھنے کے لیے لے لیتے ہیں۔ قا لام صاد، اخلاص، خلوص، سنسیریٹی، خالص ہو کے، پیور ہو کے، بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کسی کے ساتھ جب آپ اپنا تعلق نبھاتے ہیں یا نیت کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خالص ہو کے آپ وہ نیت کر رہے ہیں یا وہ کام پرفارم کر رہے ہیں۔ تو خالصہ سے اخلاص ڈیرائیو ہوا ہے۔ تو بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور ہم ہمارے ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ جو ہم نے ان الفاظ کو بریک ڈاؤن کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت خوبصورت، اللہ کی توحید کے اوپر بہت ہی اسٹرانگ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جو لوگ ایک سے زیادہ خدا رکھتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرتی ہے یہ سورہ۔ تو قل جو ہے یہ روٹ ورڈ اس کا قاولا سے ہے، اور اگر آپ واو کو الف کے ساتھ ریپلیس کر دیں تو قولا بنتا ہے، اور قولا یقولو یہ کچھ بہت کامن الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جس کا معنی یہ آتا ہے کہ کہہ دو یا کہہ دیجئے، کہتے ہیں، کہیں گے، انہوں نے کہا۔ تو مختلف گرامر کے حساب سے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن میں بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے، احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس ورڈ سے قل ڈیرائیو ہوا ہے، اور قل جو ہے وہ فعل امر، یعنی ایسا کام جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، وہ ہے۔ تو اس کے میننگ کے طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے میننگ آتے ہیں کہہ دو یا کہہ دیں، یا جسٹ سے، کہ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کسی دوسرے سے یہ بات کہہ دیں تو اس وقت آپ جو حکم دے رہے ہیں کسی کو کہ تم یہ بات آگے کہہ دو، تو اس کو آپ کہیں گے کل، کہ تم کہہ دو۔ تو کل ہوا، آپ کے پاس جو ٹیبل ہے پروناؤنس کا اس میں ہوا آ رہا ہے، اور ہوا سے مطلب ہے وہ ایک، وہ سنگل، دیٹ ون۔ تو یہاں پہ ہم لیں گے وہ، واحد یا سنگل کی سینس میں معنی آئے گا، سنگل یا سنگولر۔ اللہ، اللہ کو اللہ کے نام سے ہی لیں گے تو معنی آئے گا کہہ دو وہ اللہ، یعنی دونوں ورڈ، پروناؤن بھی اور ایکچول نیم بھی اکٹھا ہی آ گیا۔
اور یہ بہت زیادہ ایمفسس کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کہ اشارہ بھی اس کی طرف ہے اور نام لے کر بھی بتا دیا کہ اس ایک کی بات ہو رہی ہے، کسی ڈاؤٹ میں کوئی نہ جائے۔ تو قل هو اللہ کہ وہ اللہ جو ہے وہ احد ہے، ٹھیک ہے۔ احد کو ہم ڈیٹیل میں لیں گے کیونکہ احد یہاں پر بھی ہے اور اینڈ کے اوپر بھی آ رہا ہے، تو ہم احد کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ احد کوئی کمپلیکیٹڈ ورڈ نہیں ہے، سمپل 3 لیٹرز آلریڈی اس ورڈ میں نظر آ رہے ہیں اور وہی 3 اس کے روٹ لیٹرز ہیں، الف ہا دال۔ اسی سے اللہ کا جو نام ہے احد، اللہ کا نام واحد یا واحد یہیں سے ہے، یہیں سے ہی ڈیرائیو ہوا ہے توحید، یہیں سے ڈیرائیو ہوا ہے وحدت۔ اس کے سارے کے معنی وننس کے اندر ہی آتے ہیں کہ ایک۔ تو اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ احد وہ ہوتا ہے یا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک اونلی ون کہ نہ کوئی اس جیسا ہو نہ وہ کسی جیسا ہو، یعنی اس کی ریزیمبلنس ہو ہی نہیں سکتی، اس جیسی کوئی اور ہستی، چیز، مخلوق یا کریچر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ تو نہ کوئی اس جیسا نہ وہ کسی اور جیسا۔ فار ایور ون اینڈ الون، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا ایک، اکیلا، اکلوتا، اکیلا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ان ایوری سینس، ہر آسپیکٹ اور سینس سے وہ ایک ہی ہے۔ انڈیوائڈیبل وننس یونٹی آف اللہ۔ احد، اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس لیٹ سے کہ کوئی چیز ہے، ایک سٹک ہے، ایک، آپ اس کو بریک کر کے 2 میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ وہ احد ہے، یعنی احد اس کو کہتے ہیں کہ ایسی سنگل چیز یا ہستی کہ جو ڈیوائیڈیبل ہو ہی نہ، وہ اپنے بالکل سنگولر یونٹ فارم میں ہو، وہ فردر ڈیوائیڈیبل بھی نہیں ہو سکتی، تو وہ ہے احد۔ تو انڈیوائیڈیبل وننس، یونٹی سے مراد یونٹ ہے یعنی سنگل ایک، وننس یونٹی آف اللہ کہ اللہ کی جو اکلوتا ہونا، اکیلا ہونا، واحد ہونا، اور ایسا واحد کہ جو ڈیوائیڈیبل بھی نہیں ہے، وہ ایک احد ہے۔ اس لیے جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نماز میں یا ویسے بھی، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا نماز میں انگلی اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں بیکاز ہی از اونلی ون۔ تو اس کے بارے میں ایک میں نے حدیث پڑھی جہاں پہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے 2 انگلیاں اٹھائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی کہ ایک انگلی سے تشہد کیا کرو کیونکہ اللہ ایک ہے۔ تو ہم اس لیے تشہد یا شہادہ بھی ایک انگلی کو اٹھا کر کرتے ہیں کیونکہ اللہ ایک ہے، تو ہمارا انگلی کا یا ہمارے جسم کا اشارہ وہ بھی سنگل اللہ کی وننس کی طرف ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پہ میں وننس لکھتا ہوں فی الحال، لیکن آپ اس کی ڈیٹیل اب سمجھ چکے ہیں کہ ایسا وننس ہونا کہ جو فردر ڈیوائیڈیبل نہیں ہے، ایسا وننس جس کے طرح کا بھی کوئی نہیں اور وہ بھی کسی اور کی طرح کا نہیں ہو سکتا، اور فار ایور ہمیشہ سے ہی ون اینڈ الون ہی تھا ان آل آسپیکٹ اور رہے گا۔ تو یہ ہے احد۔ اللہ کو اللہ ہی لیتے ہیں۔ سمد، سمد بہت پاورفل ورڈ ہے، بہت پاورفل اللہ کی صفت ہے۔ اس کا روٹ ہے صاد میم دال، سمد، لفظ میں بھی کلیئر ہے۔ سمد کہتے ہیں اس ہستی کو یا اس کو be all and unique in all his attributes، یعنی ایسا جو یونیک ہے اپنی ساری صفات میں، اپنی ساری ایٹریبیوٹس میں،
اپنی ساری خصوصیات میں وہ یونیک ہے. اور one who is independent of all and upon whom all depends for their needs. تو یعنی ایسا ایک کہ جو خود کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، انحصار نہیں کرتا، لیکن اس ایک کے علاوہ سب کچھ، ہر چیز اس ایک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اپنی ضروریات کے لیے. ایسا ایک. اور one who will continue to exist forever، جو ہمیشہ کے لیے اکیلا رہے گا. and above whom there is no one، اور اس سے زیادہ سینئر یا اوپر کوئی ہے ہی نہیں. everything goes back to him as its source، یعنی ہر ایک بات، ہر چیز پلٹ کے واپس اسی کی طرف جانے والی ہے، یا وہی ہے اوریجینیٹر اور اوریجن سورس ہر چیز کا. فار ایگزامپل، جب ہم لوگوں نے رحیم کا ورڈ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ رحیم اللہ کی صفت بھی ہوتی ہے اور انسان کی بھی ہوتی ہے، لیکن رحمان صرف اللہ ہے. تو جو ہمارے دلوں میں رحم ہے دوسرے انسانوں کے لیے، اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے، اور کوئی ہم سے رحم مانگتا ہے، ہم اس پہ رحم کرتے ہیں، اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر رحیمی والی صفت ہے. مانگنے کے بدلے میں ہم دوسرے کے ساتھ رحم والا رویہ کرتے ہیں. اور اللہ بھی جب ہم اللہ سے مانگے تو ہمارے ساتھ رحم کا رویہ کرتا ہے. لیکن ہمارے دل میں آنے والا یہ رحم وہ اللہ نے رکھا ہے، ہمارا خود کا نہیں ہے. اللہ از دا اوریجنل سورس آف رحم، وہی ہے جس نے ہمارے دل میں رحم رکھا ہے. لہٰذا اگر ہمارے اندر اللہ نے کوئی خاصیت اور خصوصیت عطا فرمائی ہے جو اللہ کی بھی ہے، تو ہم اللہ کی ہی دی ہوئی اس نعمت کی وجہ سے کر پا رہے ہیں، خود کا ہمارا کچھ نہیں ہے. ہر ایک نعمت کا، ہر چیز کا الٹیمیٹ سورس، اوریجینیٹر اللہ ہی ہے. تو یہ صمد ہے. دا موسٹ ہائی اینڈ ابو ایوری تھنگ، ایسا ایک جو سب سے اوپر ہو، ایسا ایک کہ ہر کوئی اسی کی طرف رجوع کرے، رابطہ کرے، پلٹ کر جائے اپنی ضروریات کے لیے. ایسا ایک، اس کو کہتے ہیں صمد. سو دا ون کہ جو کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، ہر کوئی اور اس ایک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہے صمد. تو یہاں پہ ہم انڈیپینڈنٹ کی میننگ بھی لے سکتے ہیں، میں صرف لکھنے کے لیے لکھ رہا ہوں، ادروائز اس کا معنی تو بہت گہرا ہے. تو یہاں پہ صمد آتا ہے، اتنا ہائی اور اونچا ہے، بلند ہے کہ وہ لوگوں کے یا مخلوق کے کومنٹس سے آزاد ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا. ہم لوگ جتنی بھی اس کی عبادت کریں اسے فرق نہیں پڑتا. ہم عبادت اپنی ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کل کو اللہ کی مہربانی حاصل کر پائیں اور جنت اور انعامات کے حقدار ٹھہریں انشاءاللہ. تو یہ ساری ہماری کوشش ہے. تو صمد وہ ہے بے نیاز کہ جو کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا، ہر ایک سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں پہ آپ دیکھیں گے ریڈ کلر میں نے لم 3 دفعہ لکھا ہوا ہے جو کہ قرآن میں ہے. تو لم کے معنی کو دیکھتے ہیں. لم کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کے گھر میں چائے بنی پڑی ہے کسی کے لیے، تو آپ کی جب مدر آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ چائے تو وہاں پہ نہیں ہے، وہ کوئی پی گیا. اب وہ جب آپ سے پوچھیں اور آپ نے چائے نہیں پی، تو اب وہ آپ سے جب پوچھیں کہ تم نے چائے پی ہے، تو اب ایک تو چیز ہے کہ میں نے چائے نہیں پی، پلین سمپل آنسر ہے. لیکن ایک آنسر آتا ہے میں نے چائے پی ہی نہیں، اور میں نے پی ہی نہیں، بالکل میرا لینا دینا ہی کوئی نہیں اس چیز سے. تو اس طرح کا جو نو کہنا ہے نا، ہرگز نہیں، یعنی ہے ہی نہیں، کچھ ایسی بات، کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ کانسیپٹ ایٹ آل، اس طرح کے نہیں کو لم کہا جاتا ہے. اور یہ پاسٹ ٹینس میں
ہوتا ہے ماضی میں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پاسٹ میں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، اس چیز کی تو کوئی پاسٹ میں کانسیپٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، تو ایسے کانسیپٹ ایسی چیز کے لیے لم آتا ہے. اور اگر فیوچر کے لیے آئے کہ تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے، تم ایسا کر ہی نہیں سکو گے، فیوچر کے سینس میں آئے اگر سیم چیز لیکن فیوچر میں، تو اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ یوز ہوتا ہے لن. جیسے چوتھا سپارہ ہے لن تنالوا البر حتی، کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو نیکی کے اوپر حتیٰ کہ تم یہ کام نہ کرو. تو چوتھا سپارہ چوتھا جز اس کی پہلی آیت سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی، تو یعنی کہ تم کر ہی نہیں سکو گے نیکی، یا تم کر ہی نہیں سکتے نیکی تب تک جب تک حتیٰ کہ تم خرچ نہیں کرتے. یہ چیزیں یہاں پہ آئیں گی. تو یہ معنی فیوچر کی سینس میں آتا ہے، لیکن ہمارا یہاں پہ کنسرن یا ریلیونس صرف لم کے ساتھ ہے، تو ہم اسی کو لے کر چلیں گے. تو لم یعنی ہرگز نہیں، ہے ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں پاسٹ میں، تو وہ یہاں آئے گا. تو ہرگز نہیں پاسٹ ٹینس میں ہے، یہاں پہ بھی سیم میننگ ہی آئے گا، اور یہاں پر بھی سیم میننگ ہی آئے گا. یالد، یالد جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام دال، ولدا. یہیں سے آپ کے پاس ورڈ آتا ہے والد یعنی باپ، فادر، والدہ یعنی کہ مدر، آپ کی ماں، کیونکہ اس کا بیسک میننگ ہوتا ہے برتھ یا بورن، پیدا ہونا بایولوجیکلی. تو یہ اس کی سینس ہے بایولوجیکل برتھ. تو جو آپ کے باپ ہیں، فادر ہیں، جن کے ذریعے سے آپ کی بایولوجیکل برتھ ہوئی، یا آپ کی ماں ہے، والدہ ہے، تو اسی لیے وہ والدہ سے ہی ہے، والد یا والدہ، کہ ان کے ذریعے سے ہی ہماری بایولوجیکل برتھ اللہ نے فرمائی ہے. تو یہاں پہ یالد کا مطلب آتا ہے ہی گیو برتھ، کہ اللہ نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، معنی سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے بایولوجیکلی کوئی اولاد پیدا کی ہے باپ کی حیثیت سے. تو یہ سینس آتی ہے یالد کا مطلب. اور لم لگ کے اس چیز کا فل انکار کہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ کسی کا باپ ہو یا اس نے کوئی بیٹا پیدا کیا ہو. ہی گیو بایولوجیکل برتھ ٹو سم ون، ایسا ہوا ہی نہیں پاسٹ میں، ڈیفینیٹلی کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ اللہ نے لم یوز کیا ہے لوگوں کو اس کانسیپٹ کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، کہ جو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ یہاں پہ کاؤنٹر ہو رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بایولوجیکلی پیدا کیا ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں. تو یہ ہے لم یلد. وا اور یا اینڈ لم، اور ایسا بھی نہیں ہوا یولد کہ اسے کسی نے بایولوجیکلی پیدا کیا ہو، یعنی نعوذ باللہ کہ اللہ کا کوئی باپ ہے اور اس نے بایولوجیکلی اللہ کو پیدا کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہوا. تو یہاں پہ آپ یوں لکھ لیں ہی گاٹ برتھ. تو یہ کام بھی ہوا ہی نہیں، لم یولد. تو نہ تو یہ ہوا ہی نہیں کہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہو، اور یہ بھی ہوا ہی نہیں کہ اسے کسی اور نے پیدا کیا ہو بایولوجیکلی. یہ چیز کبھی ہوئی ہی نہیں، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا وَلَمْ، اور ہوا ہی نہیں ایسا کہ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد. ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں. یکن، یہ علیحدہ سے ورڈ میں لکھا ہے. آپ نے کن فا یکون کانسیپٹ سنا ہوا ہے. کن ہو جا، فا یکون، سو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک اختیار اور اس کی قدرت کی ایک خوبصورتی اور ایک صفت ہے. تو اس کن سے ہم یکن کو لے کے چلیں گے، اور یہ کانا یکون سے ہے. یکن یعنی ہو جانا یا ہو جائے یا ایسا ہو جائے، ہو جانا. کیا ہو جانا؟ لاہو، اس کے اندر ہو جو ہے
یہ پروناؤن ہے، آپ کے پاس جو پروناؤن کا ٹیبل ہے ضمائر کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یا اس ایک کی طرف اشارہ ہے، تو اس سے مراد اللہ ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہو جائے اس اللہ کے لیے کوئی، کے لیے یا کا کی سینس میں بھی آ سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی ہو جائے اس کے لیے کفون احد. تو کفون کا مطلب آئے گا کہ کمپیریبل. کفون کا ورڈ جو ہے اس کا روٹ ورڈ آتا ہے کافا یا کافا یا سے بھی آتا ہے، کفایا. کافا یا زیادہ ریلیونس ہے. اسی کاف فا یا سے کفا بھی ہے، وکفا باللہ وکیلا، کہ میرے لیے وکیل کافی ہے اللہ، یا اللہ کافی، اللہ کافی ہے، تو یہ بھی ہم کہہ لیتے ہیں. تو کفا کافی ہو جانا، ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا معنی میں آتا ہے کہ کمپیریزن میں، میچنگ میں اس کی طرح کا کوئی اور ہو. تو کمپیریزن میں کوئی اور کافی ہو جائے اس کے برابر پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد کے میننگ میں ایسا آئے گا کہ اس جیسا، کمپیریبل. تو ایسا ہوا ہی نہیں کبھی کہ کوئی ہو جائے اس کا کمپیریبل، اس کی طرح کا، اس جیسا، اس کی مثال کا. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. احد وہ ایک ہے، اکیلا ہی ہے. تو یہ احد اسی وننس کی طرف کو ہم لے کر چلیں گے. یا اس کا یہ معنی بھی آپ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی ہو جائے اس ایک کی طرح کا کمپیریبل، یا اس ایک کی طرح کا میچنگ. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. تو یہ ہمارے پاس سورۃ الاخلاص کا مفہوم ہے. تو ایک دفعہ اس کو با محاورہ اکٹھا لے کر چلتے ہیں. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، ایسا ایک جو ڈیوائیڈیبل بھی نہیں ہو سکتا، یونیکنیس آف یونیک ون. اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا خیال گمان رکھتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی اس پہ وہ کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور ہر کوئی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی ضروریات کے لیے. ہر ایک صفت، ہر ایک ایٹریبیوٹ، ہر ایک چیز اسی کی طرف اوریجن ہے. ہر ایک چیز کا، ہر چیز پلٹ کے اسی کے سامنے پیش ہونی ہے، اسی ایک کے لیے، اسی ایک کی طرف. اور ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہو، اور ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس نے کسی اور اپنی اولاد کو کسی کو پیدا کیا ہو، اور ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی اور ہو جائے اس اکیلے کی طرح کا کمپیریبل. ایسا ہے ہی نہیں. تو یہ پوری کی پوری سورہ اللہ کے وننس کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اور ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی اور نہ پارٹنر ہے، نہ اس سے کوئی اوپر ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ ہے. ہی از اونلی ون اینڈ الون. اور کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں. ہی از جسٹ ون بائی ہمسیلف. اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں، لیکن ہر کوئی اس کا محتاج ہے، ہر کوئی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر ایک ہمارے اندر صفت اسی کی ہی طرف سے ہے. ہی از دا اوریجنل یا اوریجنیٹنگ سورس آف ایوری ایٹریبیوٹ. تو یہ ہے سورۃ الاخلاص. تو انشاءاللہ نماز میں جب اس سورہ کی آپ تلاوت کریں تو کوشش کریں کہ آپ اس کے معنی کو اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کی وننس کو، اس کی وحدانیت کو، اس کے واحد اور ایک ہونے کو اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ آپ کا ایمان، آپ کی توحید بہت مضبوط ہو جائے انشاءاللہ.
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز میں اور باقی بھی جب ہم اللہ کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور سورۃ الاخلاص کو جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مزید سمجھ عطا فرمائے، اور جب بھی ہم نماز پڑھیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے کہ ہم ہمارے ذہن میں اللہ کی ہر بتائی ہوئی بات جو نماز میں ہم ادا کرتے ہیں اس کو اس کے معنی کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، تاکہ اللہ کے حضور ہماری نماز وہ اعلیٰ درجات میں قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔